آپ کہتے ہیں کہ ریاست ایک پاک ریاست ایک ماں کی جگہ ہے. آپ نے تو سوتیلی ممتا کا بھی حق پورا نہیں کیا, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے ہمارے ساتھ کتنے ظلم کیے. آپ نے ہمارے گھروں کو جلا دیا, آپ نے ہمارے دفتروں کو جلا دیا, آپ نے میرے بوڑھے دادا جان کو شہید کر دیا, میرے 14 سالہ کزن کو شہید کر دیا, ہمارے گھر میں چھاپا مار کے 3 خواتین کو شہید کر دیا. کو باہر ممالک میں بھی دہشت گرد کا نام دیتے ہیں. ہر وہ بلوچ دہشت گرد نہیں ہوتا جیسے آپ سمجھتے ہیں. آپ ہم سے ہمیشہ جنگ کی سوالات کرتے ہیں, آپ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کون سے بلوچ سے ہیں. جب ہم سرفراز بگٹی کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جنگ کی باتیں کرنے لگا ہم سے, اور جب یہاں صحافی آتے وہ بھی جنگ کی بات کرنے لگتے ہیں. آپ ذرا ایک کیمپ کی طرف دیکھیں کہ یہاں کیا مطالبات ہے, یہاں کے بینرز میں کیا لکھا ہے. آپ ذرا ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھیں, یہاں سی پیک کو نہیں مانگا گیا آپ سے, یہاں گوادر کو نہیں مانگا گیا آپ سے, یہاں بلوچستان کے سونے نہیں مانگے, یہاں صرف بلوچستان سے لاپتہ لوگوں کو مانگا ہے آپ سے. جب یہاں اگر کوئی کیمپ کو وزٹ کرنے آتا ہے تو اس کے ساتھ تو اور لوگ ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے گن مین ہیں. ہمارے پاس یہاں کوئی اسلحہ نہیں کہ آپ ڈرتے ہیں ان کے لیے. ہمارے پاس صرف لاپتہ لوگوں کی تصاویریں ہیں اور معصوم مائیں ہیں ہمارے پاس. جب آپ ان ماؤں کو گھسیٹ کے لے کر جا رہے تھے, یقین مانیے ہمارا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ ہم اپنے ماؤں کی طرف دیکھیں, کیونکہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہم شرمندہ تھے. ان ماؤں کا یا ان پیارے پیارے بچوں کا کیا قصور ہے جو اپنے حق کے لیے باہر نکلے, جو اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے باہر نکلے. آپ نے میرے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے میرے خاندان کو تباہ کر دیا, آپ نے مجھے بے سہارا کا نام دے دیا, آپ نے میرے گھر کے عورتوں پہ ٹارگٹ کر دیا, آپ نے ہمیں بے بس کر دیا, آپ نے ہمیں در ملک کر دیا, لیکن وہاں پر بھی آپ نے ہمیں سکون سے نہیں چھوڑا. ہم نے سوچا تھا کہ شاید ہم ظالم سے بہت دور نکل چکے ہیں, لیکن یہی ظالم ہمیں پھر سے یہی ٹھکانے پہ یہی اداروں کے سامنے بے بس کر دیا. جب یہ لانگ مارچ انصاف کے لیے نکلی تھی, انہی اداروں کے سامنے انصاف مانگنے کے لیے آ رہے تھے, اور یہی ادارے کے جو انتظامیہ نے ان کی اچھی سی استقبال کر دی. ان ماؤں کی زخموں پہ آپ دیکھیں وہ سرخ ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی یہ ظالم ریاست اپنے کاروان سے باز نہیں آتا. ہمارے چند بچے ابھی تک ان کی تحویل میں ہیں. یہ مائیں تو ان بچوں کو مانگنے کے لیے نکلے تھے, یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے دوسرے بچوں کو لاپتہ کر دیں. جب خاران میں کل آپ نے 2 بچوں کو بازیاب کیا اور 5 بچوں کو لاپتہ کر دیا, یہ آپ کا انصاف آپ کی عوام کے ساتھ. پھر آپ کہتے ہو کہ آپ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں. ہم نفرت نہیں کرتے, آپ خود ہمارے دلوں میں نفرت پھیلاتے ہیں. ہم تو آپ کو ایکسپٹ کر کے خود کو پاکستانی مان کے آپ سے لوگ مانگتے ہیں, بہرحال آپ ہمیں اپنے ملک کے شہری نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں کہ ریاست ایک پاک ریاست ایک ماں کی جگہ ہے. آپ نے تو سوتیلی ممتا کا بھی حق پورا نہیں کیا, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے ہمارے ساتھ کتنے ظلم کیے. آپ نے ہمارے گھروں کو جلا دیا, آپ نے ہمارے دفتروں کو جلا دیا, آپ نے میرے بوڑھے دادا جان کو شہید کر دیا, میرے 14 سالہ کزن کو شہید کر دیا, ہمارے گھر میں چھاپا مار کے 3 خواتین کو شہید کر دیا. آپ نے میرے سامنے میرے ایک نوجوان کزن کو شہید کر دیا. پھر آپ سے ہم کیسے کہیں کہ ہم آپ کی شہری ہے؟
इस बात से आप हमें ये जवाब देने से भी कासिर है कि आप चाहते क्या है हमसे। आपने हमसे सब कुछ छीन लिया। आपने सीपैक की जो है सीपैक के लिए रास्ता बना लिया। आपने मजलूमों के घर जला दिए। आखिर आप इस खुशकवाम से आपको क्या चाहिए जो कि मजलूम है, जिनकी माएँ बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को आपके जो है तालीमी इदारों में भेज के तालीम हासिल करवाने के लिए, लेकिन आपके तालीमी इदारों से हमारे मासूम बच्चे गायब हो जाते हैं। फिर आपका ये पाक रियासत कहता है कि ईरान के बॉर्डर से पकड़े गए। शायद आपने अपनी यूनिवर्सिटीज को ईरान का बॉर्डर बना दिया है या अफगानिस्तान का बॉर्डर बना दिया है। आप अगर सात दरिया आगे पहुंच सकते हैं तो मैं कहती हूँ आप यहाँ पर भी पहुंचेंगे। अगर आज आपने मारूफ करीमा को वहां टारगेट कर दिया तो आप हमें यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जालिम हैं, आप हमें एक्सेप्ट नहीं करते, आप हमें इस मुल्क की शहरी नहीं मानते। खुदारा आप इन माओ की तरफ एक दफा देखें तो सही, और बूढ़े बाप की तरफ आप देखें तो सही। इनकी आंखें इंतजार में है, इनके आंसू खुश्क हो चुके हैं, इनकी उम्मीदें टूट चुके हैं। ऐसे बाप ऐसे माओ की तरफ आप देखें। जब आप उस सिरी को घसीट रहे थे आपने जरा भी नहीं सोचा कि ये हमारे जो है परनानियों के जितने। हमें दुख हो रहा था इनको देख के। खुदारा आप इस दफा इन माओ को ना उम्मीद नहीं करें, ये पहले ही बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप इनके बच्चों को, इनकी लपटी जिगरों को, इनके सहारा को वापस लेकर आए। एक राशिद का नहीं कह रही, मैं यहाँ बैठे तमाम नौजवानों का कह रही हूँ, मैं तमाम माओ के बच्चों का कह रही हूँ जो कि सालों साल आपके जिंदानों में कैद हो चुके हैं। खुदारा ऐसे माओ पे आप रहम कर दे। शुक्रिया। खुदारा आप इन माओ की तरफ एक दफा देखें तो सही, और बूढ़े बाप की तरफ आप देखें तो सही। इनकी आंखें इंतजार में है, इनके आंसू खुश्क हो चुके हैं, इनकी उम्मीदें टूट चुके हैं। ऐसे बाप ऐसे माओ की तरफ आप देखें। जब आप उस सिरी को घसीट रहे थे आपने जरा भी नहीं सोचा कि ये हमारे जो है परनानियों के जितने। हमें दुख हो रहा था इनको देख के। खुदारा आप इस दफा इन माओ को ना उम्मीद नहीं करें, ये पहले ही बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप इनके बच्चों को, इनकी लपटी जिगरों को, इनके सहारा को वापस लेकर आए। एक राशिद का नहीं कह रही, मैं यहाँ बैठे तमाम नौजवानों का कह रही हूँ, मैं तमाम माओ के बच्चों का कह रही हूँ जो कि सालों साल आपके जिंदानों में कैद हो चुके हैं। खुदारा ऐसे माओ पे आप रहम कर दे। शुक्रिया।